في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 63 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 64 سے درس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ پڑھ کر آئے کہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی اور اسی طرح مشرکین وہ ایمان والوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ایذا پہنچانے کے لیے اذان کا مذاق اڑاتے تھے، نماز کا مذاق اڑاتے، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیت اور تکلیف پہنچاتے تھے۔ اور ان کے یہ اذیت پہنچانے کے کام اور یہ سلسلہ صرف ایمان والوں تک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی رکتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی شان میں بھی وہ گستاخیاں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی اس طرح کی بات کہتے ہیں۔ اسی کا آگے بیان ہے، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودیوں نے کہا، وقالت الیہود، یہودیوں نے کہا، ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے، اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، اور اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کرو، اور اس کو اللہ نے جو قرض قرار دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صدقہ اور خیرات کرو گے، وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہو جائے گا اور اللہ قیامت کے دن تمہیں اس کا ضرور بدلہ دے گا، دنیا میں بھی دے گا، برکت دے گا، اور آخرت میں بھی پروردگار تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ جس طرح تم کسی کو قرض دیتے ہو تو وہ قرض جس کو دے رہے ہو وہ تمہیں اس کو واپس لوٹاتا ہے، اسی طرح تم اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہو، کسی غریب کی مدد کرتے ہو یا کسی اور نیکی کے کام میں خرچ کرتے ہو، وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہو جاتا ہے اور اللہ اس کو ضرور واپس لوٹائے گا، جس طرح قرضہ واپس لوٹایا جاتا ہے۔ یہ مطلب تھا اللہ کو قرض دینے کا، لیکن یہودیوں نے اسی پر جو ہے مذاق کرنا شروع کر دیا، کہنے لگے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہو گیا ہے نعوذ باللہ من ذالک اور ہم مالدار ہیں، ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ اس طریقے سے مذاق کرتے تھے، اور کبھی کہتے اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے اس لیے اب لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تم خرچ کرو، تم دو، تو یہ اللہ کی شان میں گویا گستاخیاں کرتے تھے۔ اسی پر اللہ نے فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے، غلت ایدیہم، اللہ فرماتے ان کے ہاتھ بند ہو جائیں، وَلُعِنُوا، اور وہ ملعون ہوں، ان پر لعنت کی جائے، بما قالوا، اس وجہ سے جو انہوں نے کہا، جو انہوں نے یہ گستاخانہ بات کہی ہے اس کی وجہ سے وہ ملعون بھی ہوں گے، اور اسی طریقے سے ان کے ہاتھ اللہ فرماتے بند ہو جائیں۔ بل یداہ مبسوطتان، یہ کہتے اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے، نہیں بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ، یداہ، اللہ کے دونوں ہاتھ، مبسوطتان، کشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے وہ خرچ کرتا ہے، وہ سب کو دیتا ہے، ان نافرمانوں کو جو اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں ان کو بھی دیتا ہے وہ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مہربان ہے، وہ ان کی نافرمانی اور گستاخی کے باوجود بھی ان کو دے رہا ہے، اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہے۔ اللہ کی طرف یہاں نسبت کی گئی ہاتھوں کی، لیکن اللہ کے ہاتھ ویسے نہیں ہے جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، نہیں، کما یلیق بشانہ وَلَهُ یدان کما یلیق بشانہ، اس کے ہاتھ ہیں لیکن جیسے اس کی شان کے لائق ہے، لا کیدنا، ہمارے ہاتھ کی طرح اس کے ہاتھ نہیں ہے،
بلکہ جیسے اس کی شان کے لائق ہیں ویسے اس کے ہاتھ ہیں، اور وہ خرچ کرتا ہے، یعنی سب کو دیتا ہے، فرما برداروں کو بھی دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے۔ وہ دیکھو ایک نافرمان 70 سال کی عمر تک نافرمانی کرتا رہتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پکڑ کے لاتے، آ میرے ساتھ کھانا کھا، اس کو بٹھایا، کہا اللہ کا نام لے کے کھا، اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنے بت کا نام لوں گا، میں تو اللہ کا نام بسم اللہ نہیں پڑھوں گا، میں تو اپنے بت کے نام سے کھاؤں گا، اس کا نام لے کر کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اٹھ میرے دسترخوان سے، اگر اللہ کا نام لینا ہے تو پھر کھا، ورنہ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو اٹھا دیا، وہ چلا گیا، وحی آ جاتی ہے، اے ابراہیم 70 سال سے میں اس کو باوجود اس کے کہ یہ میری نافرمانی کرتا ہے اس کو کھلا رہا ہوں، اور آج تیرے دسترخوان پر آیا اور تو نے اس کو بھگا دیا، جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے ہوئے جاتے ہیں پیچھے، اس کو بلا کے لایا، پکڑ کے لایا۔ اس نے کہا پہلے بھگا دیا تھا، اب کیوں پکڑ کے آئے؟ کہا ہاں میں نے تو دسترخوان سے اٹھا دیا تھا، لیکن میرے پاس رب کی وحی آ گئی، اللہ کی وحی آ گئی، اور اللہ نے کہا کہ 70 سال سے میں اس کو کھلا رہا ہوں نافرمانی کے باوجود، اور آج آپ نے اس کو اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا، بھگا دیا، لاؤ اس کو پکڑ کے اور اس کو کھانا کھلاؤ، اب آ جا، جس کا نام تو نے لینا ہے لے کر تو کھا۔ اس نے کہا جب وہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، پھر تو میں اسی کا نام لے کر کھاؤں گا، اور پھر اسی کا نام لے کر اس نے کھایا ہے۔ تو سب کو دیتا ہے، وہ ينفق كيف يشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا ولا يزيدن، اور البتہ ضرور بڑھائے گا، کثیرن منہم، ان میں سے بہت ساروں کو، ما انزل الیک من ربک، وہ کلام جو اتارا جا رہا ہے آپ کی طرف، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، یعنی وہ قرآن جو آپ کو آپ کے رب کی طرف سے دیا جا رہا ہے، یہ ان میں سے بہت ساروں کو بڑھائے گا، طغیانا و کفرا، کس چیز میں بڑھائے گا؟ سرکشی میں بڑھائے گا، وکفرا، اور کفر میں بڑھائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن تو ہدایت کے لیے ہے، قرآن تو ہدایت کے لیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہا یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ قل یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے پوری دنیا کے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت نامہ آ چکا ہے، شفاء لما فی الصدور، اس میں دل کی بیماریوں کا علاج ہے، وہدن، اور یہ سرچشمہ ہدایت ہے۔ جب یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے، پھر یہ کفر کو کیوں بڑھائے گی اور ان کی سرکشی کو کیسے بڑھائے گی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ 12 در لطافت تبعش خلاف نیست، کہ بارش جو ہے یہ اپنا کام کرتی ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، البتہ در باغ لالا روید و در شورا بوم و خس، باغ پہ برستی ہے تو اس میں گلے لالا کو اگاتی ہے، اور اگر کہیں کوڑی پر، گندی زمین پر برستی ہے تو وہاں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ تو اس میں بارش کا کوئی قصور ہے؟ بارش کے قطرے تو سب برابر ہیں، جو باغ میں برس رہے ہیں وہ بھی برابر، اور جو گندی زمین پہ برس رہے ہیں، جہاں گوبر ہے، جہاں نجاست گری ہوئی ہے، جہاں کوڑا کرکٹ ہے، وہ بھی برابر ہے۔ البتہ باغ پہ برستی ہے تو وہاں گلے لالا، وہاں پھول اور پھل اگتے ہیں، اور گندی زمین پہ جب برستی ہے تو وہاں بدبو پھیلتی ہے، اور اسی طریقے سے وہاں جھاڑیاں اگتی ہیں، وہاں اور نقصان پہنچانے والی چیزیں وہ اگتی ہیں۔ تو اس میں بارش کا کوئی قصور نہیں ہے، اصل زمین جو ہے وہ باغ والی زمین اچھی تھی، اس لیے وہاں پھول اور پھل اگ رہے ہیں، اور یہ زمین گندی تھی اس لیے یہاں بدبو پھیل رہی ہے۔ اسی طرح قرآن یہ بارش کے مانند ہے، یہ اتر رہا ہے، اور جن کے دل میں ایمان ہے تو ان کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے، اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو زادتہم ایمانا، تو وہ آیات ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔
اور جو کافر ہیں، نافرمان ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جب قرآن نازل ہوتا ہے تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ انکار کرنے کی وجہ سے ان کے کفر میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کی سرکشی میں اور نافرمانی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس میں قرآن کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں کی جو زمین ہے وہی گندی ہے، ان کے دلوں کی زمین وہی گندی ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے اور کفر اور سرکشی کے اندر وہ اور زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، البتہ ضرور بڑھائے گا کثیرا منہم، ان میں سے بہت ساروں کو، ما انزل الیک من ربک، وہ کلام جو آپ کی طرف اتارا جا رہا ہے آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا وکفرا، سرکشی میں اور کفر میں ان کو بڑھائے گا۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دیا، بینہم، ان کے درمیان، العداوۃ، دشمنی کو، والبغضاء، اور بغض و کینہ کو، الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ قیامت تک کہا یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان ہم نے بغض کو اور دشمنی کو ڈال دیا ہے، آپس میں ان کے دل ملے ہوئے نہیں ہیں، ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں اور اندر سے ان کی دشمنیاں ہیں۔ اگرچہ اسلام کے خلاف یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی اندر سے ان کی دشمنیاں ہیں اور بڑی بڑی جنگیں ان کے درمیان ہوئی ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں اور اب بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور بدقسمتی ہے مسلمانوں کی، جن کو کہا گیا تھا کہ تمہیں ایک بن کے رہنا ہے، ایک جسم کے مانند تمہیں رہنا ہے، لیکن مسلمان آپس میں لڑتے ہیں اور اتنے لڑتے ہیں کہ کتنے مسلم ممالک ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ کہیں دو ملکوں کی آپس میں اچھی طرح بنتی ہو، نہیں بنتی ہے۔ شام لبنان کا دشمن، لبنان جو ہے وہ شام کا دشمن ہے، اسی طریقے سے اردن ان دونوں کا دشمن ہے، اور دوسرے جو ممالک ہیں تو آپس میں بالکل یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں، ملتے نہیں ہیں۔ کون؟ مسلمان۔ تو جو اللہ نے ان کی خصلت بتائی تھی آج وہی خصلت مسلمانوں میں آ گئی ہے اور مسلمان آپس میں بکھر چکے ہیں اور اپنے اتحاد اور اتفاق کو انہوں نے ختم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں اور رسوا ہو رہے ہیں، ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں، اتحاد اور اتفاق پر آ جائیں تو اپنی کھوئی ہوئی متاع پھر واپس لے سکتے ہیں۔ جو پہلے اللہ نے عزت عطا کی تھی، جو اقتدار اعلیٰ اللہ نے ان کے ہاتھ میں دیا تھا، وہ دوبارہ واپس آ سکتا ہے، لیکن ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا ان غیروں نے مسلمانوں کو بانٹ دیا۔ جب خلافت عثمانیہ کو ختم کیا تو بس اس وقت انہوں نے نعرہ لگایا، کہا یہ کون ہوتے ہیں ترکی جو سب پہ حکومت کرنے والے ہیں؟ نہیں، بس الکویت للکویتیین، کویت تو کویت والوں کے لیے ہے، والعراق للعراقیین، عراق عراق والوں کے لیے ہے، اسی طریقے سے والاردن للاردیین، اور اردن اردن والوں کے لیے ہے، والشام للشامیین، اور شام شام والوں کے لیے ہے۔ کہا آپس میں حکومتیں بناؤ، اپنی حکومتیں بناؤ اور پھر اپنے اپنے علاقے کی حکومت کرو۔ بانٹ دیا بالکل ان علاقوں کو، جبکہ اس پورے علاقے پر ایک ہی حکومت ہوا کرتی تھی۔ آدھی دنیا سے زیادہ پر گویا مسلمانوں کا اقتدار تھا، لیکن جب مسلمان جو ہے اللہ کے دین کو چھوڑ بیٹھے تو غیروں نے ان کو بانٹ دیا اور ابھی تک بٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ پھر دوبارہ سب کو جوڑ دے اور اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دے، پھر سارے جو ہیں چین سے جئیں گے، سارے سکون کے ساتھ جئیں گے جیسے پہلے جی رہے تھے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ان کے درمیان اللہ نے دشمنی کیوں ڈالی تھی، بغض کیوں ڈالا تھا؟ نافرمانیوں کی وجہ سے۔ وہی نافرمانیاں مسلمان کر رہے ہیں تو مسلمانوں کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نے پھر وہی ڈال دیا۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا، جب کبھی وہ جلاتے ہیں آگ، للحرب، جنگ کے لیے، یعنی جب بھی وہ جنگ کے لیے آگ جلاتے ہیں، لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں، اور یہودی بڑی شاطر قسم کی قوم ہے، ان کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو آپس میں لڑاتے رہو اور اپنا الو سیدھا کرتے رہو، اپنے ہتھیار بیچتے رہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی مدینہ آمد سے پہلے، مدینہ منورہ میں یہودی رہتے تھے اور اوس اور خزرج کے مشرکوں کے دو قبیلے رہتے تھے۔
تو ان یہودیوں نے اوس اور خزرج کو لڑانا شروع کیا. وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے اور یہودی ان کے ہاتھ اپنے ہتھیار بیچتے تھے. اور آج بھی پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے اسرائیل کا یہی کام ہے. دنیا والوں کو لڑا رہے ہیں آپس میں اور اپنے ہتھیار بیچ رہے ہیں اور نفع کما رہے ہیں, فائدہ لے رہے ہیں. یہ ان کا کام ہے. تو لڑائی کی آگ بھڑکانا یہ ان کا کام ہے. ہمیشہ سے وہ یہ کام کرتے آئے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کلما اوقدوا نارا للحرب, جب وہ بھڑکاتے ہیں یا جلاتے ہیں نارن آگ للحرب جنگ کے لیے, اطفاها اللہ, تو اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے. اللہ بجھا دیتا ہے. مسلمانوں کو بھی یہ لڑانے کی کوشش کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. آپ کے زمانے میں اتنا کئی مرتبہ کوششیں کی کہ آپس میں انصار اور مہاجرین لڑ پڑے. کبھی اوس اور خزرج کو لڑانے کی انہوں نے کوششیں کی. اس طرح کا ماحول بناتے تھے کہ ان کو وہ پرانی جنگیں یاد دلاتے اور بیچ میں کبھی اشعار پڑھ دیتے وہ پرانی جنگوں کے اور پھر لڑانے کی کوشش کرتے تھے. اللہ فرماتے جب بھی یہ اس طرح کی کوشش کرتے ہیں اطفاہ اللہ, اللہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے. اللہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے. ہاں مسلمانوں, اگر تم اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن کے رہو گے, پھر جب بھی یہ تمہارے درمیان جنگ کی آگ بھڑکانے کی کوشش کریں گے, جلانے کی کوشش کریں گے, اللہ اس کو بجھا دے گا. لیکن اگر تم نافرمان ہوگے پھر جو ان کو سزا لگی وہ سزا تمہیں بھی دی جائے گی. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, اور ان کا ایک کام یہ ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, اور یہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. وَيَسْعَوْنَ, اور یہ سعی کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, فِي الْأَرْضِ, زمین میں, فَسَادًا, فساد کی, فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں زمین میں, یعنی دنیا میں جتنے فتنے ہیں, جتنے بھی گناہ عام ہوتے ہیں, اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے یہودیوں اور عیسائیوں کا ہاتھ ہے. آج دنیا کے اندر آپ جو فحاشی دیکھ رہے ہیں, ننگا پن جو آپ دیکھ رہے ہیں, اور جو بھی برائیاں ہیں, اگر غور کریں گے, دیکھیں گے, کھوج لگائیں گے تو اس کے پیچھے انہی کا ہاتھ نکلے گا. یہی ہے وہ جنہوں نے یہ قانون بنایا دنیا کے اندر کہ باپ بیٹی کو نہیں پوچھ سکتا ہے. وہ اپنے کسی یار کے ساتھ گھوم رہی ہے, چل رہی ہے, باپ کو اجازت نہیں ہے بیٹی کو پوچھنے تو کس کے ساتھ گھوم رہی تھی. اگر پوچھے گا اور بیٹی ناراض ہو گئی اور اس نے جو ہے وہ آ کر شکایت کر دی, باپ کو قید ہو جائے گی, باپ کو جیل ہو جائے گی. شوہر بیوی کو نہیں کہہ سکتا ہے وہ کسی کے ساتھ گھومتی رہے, کہیں پھرتی رہے, کہیں رات گزارے. اس کو پوچھے گا, وہ ناراض ہو گئی اور اس نے کمپلین کر دی, شکایت کر دی, تو شوہر کو قید ہو سکتی ہے, جیل ہو سکتی ہے. یہی ہے وہ جنہوں نے مردوں کے ساتھ شادی کے قانون پاس کیے, عورتوں کے لیے عورتوں کے ساتھ شادی کے قانون پاس کیے ہیں. تو اتنی بے حیائی کو عام کرنے والے ہیں یہ, اور فتنہ اور فساد کو برپا کرنے والے ہیں دنیا میں. جہاں آپ دیکھیں گے بے حیائی, پیچھے انہی کا ہاتھ ہوگا. ان کا کام یہی ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. اور اب تو بہت سارے مسلمان بھی بس ان کے چیلے بن گئے ہیں اور اسی طرح کے کام کر رہے ہیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, اور وہ زمین میں فساد کی سعی کرتے ہیں, فساد مچاتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ, اور اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. باوجود اس کے کہ یہ یہودی اور عیسائی اتنے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں, اتنے نافرمان ہو چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ یہ فرما رہے ہیں اگر اب بھی اہل کتاب آمنوا, ایمان لے آئیں. وَلَوْ أَنَّ, اور اگر اہل الکتاب آمنوا, اہل کتاب ایمان لے آئیں, اب بھی وہ ایمان لے آئیں, یعنی اللہ کے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں, آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو مان لیں, اللہ کے دین کو, اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہو جائیں. تو اللہ فرما رہے ہیں وَاتَّقَوْا, اور وہ تقوی اختیار کر لیں, وہ ڈرنے لگ جائیں. لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ, اللہ فرماتے ہیں لَكَفَّرْنَا, تو ہم مٹا دیں گے, عنہم, ان سے, سیئاتہم, ان کے گناہوں کو, جو ان کے کالے کرتوت ہیں. اللہ فرماتے ایمان لے آئیں, بس سب کو ہم مٹا دیں گے. الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام اپنے سے پہلے کے جتنے گناہ ہیں ان سب کو مٹا دیتا ہے. تو اب بھی اگر ان کو دعوت دی جا رہی ہے, او یہودی اور عیسائیوں, اگر اب بھی تم ایمان لے آؤ گے, لکفرنا عنہم سیئاتہم, تو ہم تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دیں گے,
اور صرف گناہ ہی نہیں مٹاؤں گا بلکہ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ضرور ادخلناہم ہم داخل کر دیں گے ان کو جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں، نعمتوں بھرے باغات میں ہم ان کو داخل کر دیں گے، یعنی ان کے گناہ مٹا دیں گے اور جنت ان کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دے دیں گے، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور وہ تقوی اختیار کریں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اور اگر وہ قائم کریں توریت کو، وَالْإِنْجِيلَ، اور انجیل کو قائم کریں۔ قائم کرنے کا مطلب یعنی توریت کو صحیح معنوں میں ماننے لگ جائیں اور انجیل کو صحیح معنوں میں ماننے لگ جائیں، اور ماننے کا مطلب یہ ہے کہ توریت اور انجیل میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دی گئی ہیں، آپ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، آپ پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اس کے مطابق وہ ایمان لے آئیں، اس کے مطابق وہ ایمان لے آئیں۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور اس پر ایمان اس کو قائم کریں جو ان کی طرف اتارا گیا ہے ان کے رب کی طرف سے، تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، البتہ وہ کھائیں گے، من فوقہم اپنے اوپر سے، وَمِن تحتہم، اور وَمِن تحت ارجلہم، اور اپنے پیروں کے نیچے سے۔ اوپر کا رزق بھی کھائیں گے اور نیچے کا رزق بھی کھائیں گے۔ اوپر کے رزق سے مطلب کیا ہے؟ جیسے پھل ہیں، یہ درختوں میں اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے سر سے اوپر ہیں، اور نیچے کا مطلب ہے زمین سے جتنی بھی غلہ-جات اور دوسری چیزیں، ترکاریاں، سبزیاں وغیرہ ہیں، وہ ساری جو ہے یہ کھائیں گے، یعنی زمین اور آسمان کی برکتیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے، آسمان و زمین سے ان کے لیے برکتیں ہی برکتیں آ جائیں گی اگر یہ صحیح معنوں میں توریت اور انجیل کو مان لیں، یعنی اس کے اس حکم پر عمل کر لیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ اور یہ کہا جا رہا ہے یہودیوں اور عیسائیوں سے، اور یہی حکم ہے ایمان والوں کے لیے بھی، کہ اگر ایمان والے صحیح معنوں میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں، تقوی اختیار کر لیں، تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو پھر وہ کھائیں گے اپنے اوپر سے بھی، یعنی آسمان کی برکتیں بھی ان کو نصیب ہو جائیں گی، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور ان کے پیروں کے نیچے سے یعنی زمین کی برکتیں بھی ملیں گی، زمین اپنی ساری برکتوں کو باہر نکال دے گی۔ یہی وجہ ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان والے غالب ہو جائیں گے اور ایمان والے صحیح معنوں میں ایمان والے بن جائیں گے اور اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کے دہانے کھول دے گا۔ لو آدمی زکوٰۃ لے کر باہر نکلے گا لیکن کوئی زکوٰۃ قبول کرنے والا اس کو نہیں ملے گا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ اتنی برکتیں اللہ تعالیٰ دے دے گا اس وقت میں، اس زمانے میں، یہاں تک کہ پھلوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ انار جو آج اتنا سا ہوتا ہے یہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ ایک انار کو پوری ایک جماعت کھائے گی اور اس کا جو چھلکا ہے اس کا چھاتا بنا کر لوگ چلیں گے۔ اتنی برکتیں زمین اپنی اگل دے گی، کب؟ جب لوگ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر اتر آئیں گے۔ آج وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو مجموعی اعتبار سے نافرمانی زیادہ ہے اور فرما برداری کم ہے۔ جب فرما برداری زیادہ ہو جائے گی اور نافرمانی کم ہو جائے گی تو آسمان بھی اپنی برکتوں کے دہانے کھول دے گا اور زمین بھی اپنی برکتوں کو اگا دے گی، چاروں طرف سے برکتیں جو ہے وہ لوگوں کو گھیر لیں گی۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو البتہ وہ کھائیں گے اپنے اوپر سے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پیروں کے نیچے سے، مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں سے ایک درمیانی چال چلنے والی جماعت ہے، یعنی اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو اعتدال پسند ہے، جو درمیانی چال چلتے ہیں، اور وہ ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر توریت اور انجیل میں جو آپ کے اوصاف بیان کیے گئے تھے ان کو ملا کر دیکھا تو انہوں نے بالکل ہو بہو ویسا ہی پایا جیسا بیان کیا گیا تھا، اور پھر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ جیسے یہودیوں میں سے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عیسائیوں میں سے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام آتے ہیں، اور بھی کچھ
کچھ نام ہیں کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ان کو اللہ نے فرمایا کہ یہ اعتدال والی جماعت تھی۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے اکثریت ان کی ہے، اکثریت ان میں سے ساء ما یعملون، بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے بہت سارے، ساء بہت برا ہے، ما یعملون جو وہ کر رہے ہیں، یعنی وہ اسی کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اسی انکار پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ بس وہ اپنے وہی ٹیڑھی کھیر جو ہے اسی کو سیدھا کرتے رہے اور انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اب ان کو سمجھایا گیا، پھر بھی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، ایمان کی دعوت دی گئی اور ان کو بتایا گیا ایمان لاؤ گے تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جنت بھی تمہیں مل جائے گی، لیکن پھر بھی نہیں مان رہے ہیں، تو کیا اب ان کو پیغام پہنچایا جائے؟ پھر بھی اللہ کا پیغام ان کو سنایا جائے؟ کہاں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، آپ کا کام ہے بات پہنچا دینا۔ وما علیک الا البلاغ، نہیں ہے آپ پر مگر پہنچانا، تو آپ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیے، اس میں آپ کو کوتاہی نہیں کرنی ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، آپ کا کام ہے ہدایت کا پیغام ان تک پہنچا دینا، بس آپ پہنچاتے رہیے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیجئے ما انزل الیک، وہ یعنی وہ پیغام پہنچا دیجئے، انزلہ جو اتارا گیا ہے، الیکا آپ کی طرف، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے، اور خطاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی امت کو بھی یہ خطاب ہے، اور امت کے ہر فرد کو خطاب ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا گیا سورہ یوسف کے آخری رکوع میں، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ کہہ دیجئے هذه سبیلی، یہی میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، بصیرت پر، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور وہ جو میری پیروی کرنے والا ہے وہ بھی، یعنی دونوں کا کام یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی دعوت دینا۔ کہا یہ تمہارا کام ہے، اس کام کو تم کرتے رہو، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، 10 مرتبہ کہنا پڑے 10 مرتبہ کہو، 100 مرتبہ کسی کے پاس جانا پڑے 100 مرتبہ جاؤ، تھکو نہیں، تم نے تھکنا نہیں ہے، تمہارا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچانا، پھر ماننا نہ ماننا وہ اس کی قسمت کی بات ہے، اللہ اس کو ہدایت دے گا اگر ہدایت کی تلاش اس کو ہوگی، اور اگر ہدایت کی تلاش نہیں ہے تو اس کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے، لیکن تم اپنا کام کرتے رہو، تمہیں پورا اجر ملے گا۔ تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، یعنی آپ نے اللہ کے کسی حکم کو نہیں پہنچایا، تو فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے پھر اس کے رسالے کو، اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ اگر ایک بات بھی آپ نے نہیں پہنچائی تو اس کا مطلب آپ نے پھر اللہ کے پیغام کو پہنچایا ہی نہیں ہے، بس آپ کا کام ہے دوسروں تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا، جو آپ کی طرف اتارا جا رہا ہے سب پہنچا دینا ہے، ایک بات بھی چھپانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، اور چھپائی بھی نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں امت تک نہیں پہنچائی، کچھ چھپا لی تھی، تو اس سے بڑا جھوٹا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ نے ایک ایک بات پہنچا دی، جو اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا آپ نے امت تک اس کو پہنچا دیا، ایک بات بھی آپ نے باقی نہیں رکھی، چھپا کر نہیں رکھی۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، من الناس، لوگوں سے۔ یعنی آدمی کو یہ سوچ آنے لگتی ہے اگر میں کسی غیر کو دعوت دوں گا پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا،
اگر اللہ کا پیغام اس تک پہنچایا پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ڈرتا ہے آدمی۔ اللہ فرماتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، داعی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے۔ ظاہر میں خطاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اوپر سے بات تبلیغ کی اور دعوت کی آ رہی ہے، اور فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ تفسیروں میں لکھا ہے اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا جاتا تھا، سفر میں بھی حضر میں بھی۔ جب آپ گھر میں ہوتے تھے تو کوئی نہ کوئی صحابی پہرا دیتا تھا آپ کے حجرے کے باہر، کہ کوئی منافق، کوئی یہودی، کوئی عیسائی آ کر آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ اسی طرح جب آپ سفر میں ہوتے تھے، جہاں آپ کا خیمہ لگایا جاتا اس کے باہر پہرے دار بیٹھا ہوا ہوتا تھا۔ آپ سفر میں تھے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے تھے، یہ آیت نازل ہو گئی، آپ فوراً اسی وقت باہر نکلے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا جاؤ جا کے سو جاؤ، اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، اب آپ کو پہرا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کا پہرا نہیں دیا گیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے۔ تو داعی کی حفاظت جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے۔ ہمارے ایک بزرگ کو یہاں ہماری ایک مجلس میں آنا تھا، حالات ایسے تھے کہ کچھ گڑبڑ چل رہے تھے، تو وہ بار بار سوچ رہے تھے آؤں یا نہ آؤں، کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہے، حالات اجازت نہیں دے رہے ہیں سفر کرنے کی۔ تو پھر انہوں نے ایک دوسرے عالم سے مشورہ کیا، انہوں نے یہی آیت پڑھ کر سنائی، کہا آپ وہاں جا رہے ہیں داعی بن کر، اور جب داعی بن کر جا رہے ہیں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اس لیے آپ کو جانا چاہیے، آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، اور آگے پھر۔ اور حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم علی، ان کو آنا تھا ایک مرتبہ ہمارے بڑے پروگرام میں جو یہاں دارالسنہ میں ہوا تھا، تو حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے، اس وقت آنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، باہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح مشورہ کیا کسی ساتھی سے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب ہم نے یہاں اعلان کر دیا تھا، ہمارے حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ درجات بلند فرمائے، تو بہت پریشان ہو گئے۔ لیکن پھر ایک ساتھی نے اپنا ایک خواب سنایا کہ یہ مسجد مدرسے کا دفتر ہے، تو اس دفتر میں حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ بھی ہیں اور مدرسے کے اساتذہ بھی ہیں۔ تو وہ خواب دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہے، مدرسے کے دفتر میں یہاں تشریف فرما ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ کو صبح جب انہوں نے خواب سنایا تو مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے اس کی یہی تعبیر نکالی کہ ہمارا پروگرام ہوگا انشاءاللہ، کہ اللہ کی ذات سے امید ہے، یہ اشارہ ہے پروگرام ہوگا۔ اور پھر بالکل آنے کے ان کے حالات نہیں تھے، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم آنے کے حالات نہیں تھے۔ اس وقت کچھ آپس میں جو ہے وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کو جو ہے وہ بکھر گیا تھا، کچھ ایسا مسئلہ بن گیا تھا کہ ان کے خلاف بڑی جو ہے FIR وغیرہ درج کی گئی تھی۔ تو انہوں نے مشورہ کیا ایک ساتھی سے، انہوں نے یہی آیت پڑھ کر سنائی، تو پھر حضرت نے بھی آنے کا پروگرام بنا لیا اور آ گئے یہاں پروگرام میں، الحمدللہ ہمارا وہ پروگرام ہو گیا تھا جی۔ تو واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہ سوال پیدا ہوا، اتنا سمجھایا جا رہا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا بلغ مبالغہ کا صیغہ ہے کہ آپ پہنچائیے، بار بار پہنچائیے، اور آپ نے بار بار ان کو اللہ کا پیغام سنایا ہے، لیکن پھر بھی نہیں انہوں نے مانا۔ تو وجہ کیا ہے؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں کوئی کمی تھی، کوئی کوتاہی تھی؟ کہا نہ، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے تو اللہ کا پیغام پہنچایا، اور بہت ہی اچھے اور عمدہ طریقے سے آپ نے پہنچایا ہے۔ امت نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی گواہی دی کہ آپ نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، یہ امت نے گواہی دی۔ اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ آسمان والے ان سچے لوگوں کی گواہی پر تو گواہ رہنا، اللہ کو گواہ بنایا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
پھر ان کو کیوں نہیں ہدایت مل رہی تھی؟ پھر ابو جہل کو کیوں ایمان نصیب نہیں ہوا؟ پھر ابو لہب کو ایمان نصیب کیوں نہیں ہوا؟ عتبہ شیبہ کو ایمان کیوں نہیں ملا؟ ولید ابن مغیرہ کو ایمان کیوں نہیں ملا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو ایمان کیوں نہیں ملا؟ اور اسی طریقے سے یہودیوں اور عیسائیوں کے جو بڑے بڑے تھے تو ان کو کیوں ایمان نہیں مل رہا ہے؟ کیوں ایمان نصیب نہیں ہوا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، اصل یہ ہے کہ یہ نافرمان تھے اور نافرمانی پر ہی قائم رہنا چاہتے تھے، یہ فرما برداری کا راستہ اختیار ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور جو ایسا نافرمان ہو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنے فرما برداروں میں شامل فرمائے، اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، ایمانی ہواؤں کو اللہ تعالیٰ چلا دے، اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔